حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا اپنے بیٹے سے دوبارہ ملنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا مصر کا گورنر بن جانا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا حاملہ ہونا، اور سمندر کے لیے ناممکن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، اور ان کی قوم کو دشمن سے بچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا صحیح سلامت آگ سے باہر آ جانا، جس میں ان کے لوگوں نے انہیں جھونک دیا تھا۔ کبھی کبھار ہم معجزوں کو پڑھتے ہیں تو خود کو کہیں بھی ان سے منسوب نہیں کر پاتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ گزرے ہوئے زمانوں کی باتیں ہیں، یہ معجزے ہمارے لیے ہوں گے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حماقت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں معجزوں پر یقین رکھیں کہ شاید یہ ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کبھی تجربہ کریں اس خوشی کا جو ہمیں اس وقت میسر ہو جائے جب لگ رہا ہو کہ زندگی بس تباہی کے دہانے پر ہے، تو جان جائیں گے کہ یہ کس قدر معجزاتی بات ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آپ کے غم زدہ دل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جیسے بحیرہ کلزم کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا، اور پھر وہ کیسے امید کو ان 2 پانی والی دیواروں سے داخل کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا تھا، اور دکھوں، پریشانیوں اور آزمائش کو اسی میں غرق کر دیتا ہے جیسے فرعون کو کیا تھا، کبھی سمندر کی صورت میں تو کبھی دونوں آنکھوں سے نکلے اشکوں کی صورت میں۔ اللہ سے جڑی امید بھی بڑی معجزاتی ہے، یہ لمحوں میں شارق تک کا فاصلہ طے کروا دیتی ہے۔ میں اپنے بستر پر لیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام واپس مل گئے، تو کیا ہماری بھی ایسی کوئی دعا معجزاتی طور پر قبول ہو سکتی ہے؟ اس سوال سے میری آنکھیں نم ہو گئیں، اور اسی لمحے مجھے اللہ کا ایک مبارک نام یاد آیا۔ اس کا مطلب ہے قبول کرنے والا، جواب دینے والا۔ اور میرے آنسو تیزی سے میرے چہرے کو بھگونے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ جس رب کا ایک نام ہی قبول کرنے والا ہے اور جواب دینے والا ہے، اور وہ رب ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تڑپ کو دیکھ کر ہماری دعا قبول نہ کرے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہو؟ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اس کو بہتر بنا دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، جو اب ہوگا بہت بہت زیادہ بہترین ہوگا۔ اللہ پر توکل کریں، اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو اس کام کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ تو تمہیں اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا، وہ تمہاری خواہش کا کوئی ٹھکانہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام خوبصورت ہوگا۔ اس غم کا آغاز جس طرح بھی ہوا ہو، مگر اختتام پرسکون ہوگا۔ اور اس خیال نے میرے دل کی بے چینی کو پل بھر میں غائب کر ڈالا۔ بے شک وہ محبت کرنے والا رحیم رب ہے۔ اللہ پر توکل کریں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے۔ ایک دن آئے گا تمہاری دعا پر کن فرما دیا جائے گا، اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا، جب تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جائے گا جس کا تم خیال کرتے ہو۔